بدلا ہے ان آنکھوں نے اشارہ ہی اچانک، تاریک ہوئی اپنی تو دنیا ہی اچانک، کیا اپنی وفاؤں میں ہی کچھ کھوٹ رہا ہے یا اس نے کیا ہم سے کنارہ ہی اچانک؟ ہم بڑھ کے جو ملتے ہیں تو کتراتا ہے وہ آج، وہ رنگ وفا اس کا تو بدلا ہی اچانک، چپ چاپ اچانک ہوا رخصت بھی وہ دل سے، آغاز ہوا جیسے یہ قصہ ہی اچانک، چاہت کا صلہ مانگنا کم ظرفی ہے لیکن آ جاتا ہے جیون میں یہ لمحہ ہی اچانک، آہٹ پہ غزل کان ہے دہلیز پہ آنکھیں، اے کاش کہ آ جائے وہ بچھڑا ہی اچانک۔ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہر روز آپ مجھ کو یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور میں نت نئی گفتگو لیے آتا ہوں آپ کے لیے کہ اے بزم گیتی کے مکینوں اور میرے ہم وطن ساتھیوں، مجھ کو سنو غور سے، میں دل کی وہ بات لاتا ہوں جو شاید زبان پہ لاتے ہوئے آپ گھبراتے ہیں۔ بہترین معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں۔ ہم نے اپنے معاشرے کو اسٹرانگ بنانا ہے، آپ اپنا کردار ادا کریں، اپنا کریکٹر اس میں شامل کریں۔ آپ سکل رکھتے ہیں، اپنی سکل اپنے وطن کو دیں۔ آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، اپنے وطن کو اپنی ٹیلنٹ دے دیں تاکہ ہمارا مضبوط ملک اور مضبوط ہوتا چلا جائے۔ اگر ایک سادہ سے سفید کاغذ پر سیاہ دائرہ بنایا جائے اور پھر لوگوں سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے، تو لوگوں کی اکثریت پورے صفحے کو چھوڑ کر صرف جو سیاہ بلیک ڈاٹ ہوگا اس پر بات کرتی نظر آئے گی۔ وہ برائی ہے نا، برائی کو پھیلاتی چلی جائے گی۔ برائی کو سب سے پہلے ڈسکس کیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جتنی تیزی سے برائی پھیلتی ہے، اچھائی اتنی ہی تیزی سے سکڑتی جا رہی ہے۔ یا یوں کہہ لیں کہ ہم اچھائی کو پروان چڑھانا ہی نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے نہیں کہ بہتری آئے، ہم چاہتے نہیں کہ پازیٹیوٹی پیدا ہو، ہم نہیں چاہتے کہ اچھے لوگ جو ہیں وہ اور نکھرتے چلے جائیں اور برے لوگوں کو اپنی صف میں شامل کر کے ان کو بھی نکھار دیں، ان کو بھی پازیٹیو لوگ بنا دیں۔ سانس کا رک جانا ہی صرف موت نہیں کہلاتا، بلکہ جو برائی کو دیکھتے ہوئے بھی برا نہ کہے وہ بھی مرے ہوئے انسان کے برابر ہوتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اچھائی کی تعریف تو کرتے ہیں مگر برائی دیکھتے ہوئے بھی خاموش رہتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور اس کے خلاف بولنے سے صرف اس لیے ڈرتے ہیں کہ لوگ کہیں ہمارے خلاف نہ ہو جائیں۔ اگر اکثریت برائی کے ساتھ ہے تو ہم اپنی آواز دب جانے کے خوف سے برائی کا ساتھ دینے لگتے ہیں۔ یہ بات کتنی بری بات ہے، حالانکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ جب سب ایک ہی راستے پر چلیں تو آپ بھی اسی کا انتخاب کریں۔ کبھی کبھی کچھ اچھے عمل کے لیے اکیلے چلنا پڑتا ہے۔ اگر ہمارے کسی اچھے عمل سے معاشرے میں پازیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے تو ہمیں ذمہ دار شہری کی حیثیت سے برائی کے خلاف بولنا چاہیے۔ کیا ہم بد اخلاقی کو بڑھنے سے نہیں روک سکتے؟ کیا ہمیں ایک ذمہ دار شہری کے طور پر زندگی نہیں گزارنی چاہیے؟ اگر ہمیں برائیوں کو روکنے کی طاقت نہیں ہم میں، تو ہم ان کے خلاف بول تو سکتے ہیں۔ اب تو یوٹیوب چینل آ گئے ہیں، اب تو ریلز آ گئی ہیں، اب تو انٹرنیٹ آ گیا ہے۔ آپ برائی کو دکھائیں یہاں برائی ہے، برائی ختم ہو جائے گی۔
لوگ برائی کرتے ہوئے ڈریں گے، لوگ گناہ کرتے ہوئے ڈریں گے کہ ہمیں ایک دم انٹرنیٹ کا کیمرہ کیچ کر لے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنی ذات سے برائیوں کا خاتمے کا آغاز کریں، کیونکہ جو توقع ہم دوسروں سے رکھتے ہیں پہلے خود اس کی تکمیل کریں، اور اس کے لیے معاشرے میں برائیاں تلاش کرنے سے پہلے اپنی ذات میں جو برائیاں ہیں ان کو دور کریں، کہ ہم برائی کا ساتھ نہیں دیں گے اور کسی پر ظلم نہیں کریں گے، بد اخلاقی کو بڑھنے سے روکیں گے۔ ہم اگر بحیثیت مہذب شہری ہونے کے ناطے ان کے خلاف آواز اٹھا کر جی ہاں اور معاشرے میں اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہیں تو ہم ایک بہتر معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ سچائی ہماری رگوں میں آ جائے گی، اور برائی سڑکوں پہ ہوتی ہے، اب تو بہت سپیڈ سے ہو گئی۔ وہ کیسے ہوگی کہ کراچی میں ابھی پچھلے دن ایک واقعہ ہوا کہ ایک ایسا گینگ ڈاکوؤں کا پکڑا گیا جس کو لیڈ کراچی پولیس کا ڈی ایس پی کر رہا تھا۔ کیا یہ برائی نہیں؟ اور اس کے ساتھ کتنے لوگ شامل ہوں گے، اس کے پیچھے کتنے لوگ کام کر رہے ہوں گے، اس کے ساتھ کتنا پولیس ٹولہ کام کر رہا تھا، پولیس کی گاڑیاں یوز ہو رہی تھی اور ڈاکے ڈل رہے تھے۔ کراچی تو بار بار ٹوٹا جا رہا ہے، کیوں؟ ہم نے کراچی کو بہتر بنانا ہے، اور بہتر وہ اسی وقت بنے گا کراچی جس وقت وہاں پہ بہترین لوگ کام کریں گے، بہترین سی ایس پی آفیسر اس کو کنٹرول میں لیں گے، اور بہترین رینجرز کے لوگ اس کو اپنے کنٹرول میں لیں گے۔ علاقے کے تھانے کے محرر کو سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ اس کی گلی میں کیا ہو رہا ہے، اس کے محلے میں کیا ہو رہا ہے، اس کے علاقے میں، اس کے تھانے کی حدود میں کیا ہو رہا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ رازدان ہوتا ہے اپنے علاقے کا۔ جب وہی ڈاکوؤں کے ساتھ مل جائے تو معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، ملک ٹوٹ جاتا ہے۔ خدا را ملک کو مضبوط بنائے، مل کے اس مضبوط ملک کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے۔